عزیز طلبہ و طالبات آف کلاس 11th، آج کا ہمارا لیسن ہے نصابی کتاب سے، پیج نمبر ہے 169۔ لیسن میں ہم وضاحت دیں گے نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ کے کوشچنز کی۔ آدھی کوشچن تو ہم نے کل کے لیسن میں کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو آج کا کوشچن ہے ہمارا مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ 5 قافیہ کے الفاظ جوڑیے۔ یعنی نیچے دیے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جوڑنے ہیں اسی جیسے 5 الفاظ، 5 قافیے۔ 5 قافیہ کا مطلب ہم نے پہلے ہی سمجھا ہے کہ قافیہ کے معنی ہیں لفظ ہم آواز الگ تو ہونا چاہیے، لیکن ہم آواز اور ہم وزن ہونا چاہیے، اسی جیسا لفظ جیسا ہونا چاہیے کوئی دوسرا لفظ۔ تو اس کا ہم آواز اور پہلا لفظ ہے چلن، اس کا قافیہ اس کے 5 دینے ہیں ہمیں، یعنی ہم آواز اور ہم وزن الفاظ دینے ہیں اسی کے اور 5 الفاظ۔ تو چلن کے ہم آواز اور ہم وزن یا ہم سمجھیں گے قافیے اس کے ہیں چلن کے جلن، ملن، مسکن، دھڑکن، الجھن، تھکن وغیرہ وغیرہ۔ آپ خود بھی کچھ اور الفاظ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو اپنے انداز سے اس کے موضوع آ جائے۔ تو اسی طرح دوسرا لفظ ہے کناری، تو اس کے قافیے ہیں جواری، سواری، پھلواری، سپاری، بیکاری، اماری، ہماری، گداری، اٹاری وغیرہ وغیرہ۔ 5 دینے ہیں ہمیں، تو میں نے بہت سارے دیے ہیں، تو آپ خود بھی کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا والا لفظ نکارہ، اس کے قافیے ہوں گے اس طرح کنارہ، بنجارہ، انگارہ، سنوارہ، شکارہ، آوارہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہے ایک اور لفظ کفنی، اس کے قافیے آئیں گے مدنی، دکنی، وطنی، حسنی، وزنی، نندنی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ہے ایک اور لفظ ململ، تو اس کے قافیے اس طرح ہم دے سکتے ہیں ہلچل، دلدل، پاگل، آنچل، خلبل وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوئے ان الفاظ کے قافیے۔ اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن بیٹے، کوشچن ہے نظم پر مختصر نوٹ لکھیے۔ کوشچن ہے نظم پر مختصر نوٹ لکھیے، تو اس کا ہم وضاحت دیں گے ہم اس طرح، آپ غور سے سن لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ جی ہاں بیٹے، نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا، ترتیب دینا، تشکیل دینا یا انتظام کرنا۔ گویا نظم ایسی صنف سخن ہے جو کسی بھی موضوع یا خیال کا تسلسل اور ارتقاء کے ساتھ بیان کرے۔ گویا نظم ایسی صنف سخن ہے جو کسی بھی موضوع یا خیال کو تسلسل اور ارتقاء کے ساتھ بیان کرے۔ نظم کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ کسی خاص موضوع پر شاعر اپنے افکار و تاثرات یعنی خیالات جب مسلسل اشعار کی صورت میں ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اسے نظم کہتے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ یعنی نظم نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم اس شعری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں
किसी भी एक ख्याल, वाक़े या मुशाहिदे को मुसलसल बयान किया जाता है और हर शेर का दूसरे शेर से एक मानवी रबत होता है। इस तरह ख्याल इर्तिका पजीर होकर मुकम्मल हो जाता है और इख्तिताम को पहुँचता है। आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख्याल, नज़म के लिए न तो हयात की, हाँ बेटे, नज़म के लिए न तो हयात की कोई कैद है और न मौज़ूआत की। नज़म के लिए न तो हयात की कोई कैद है न मौज़ूआत की। इसके मौज़ूआत लामहदूद हैं। इस तरह कोई भी मौज़ू नज़म का मौज़ू हो सकता है। हयात के एतबार से नज़म की 4 किस्में हो सकती हैं। नंबर 1, पाबंद नज़म। ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। इसके तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफ़िए की कोई न कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़में कहलाती हैं। नंबर 2, नज़म मोरा। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी न हो, नज़म मोरा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरी भी कहा है। नंबर 3 है आज़ाद नज़म। ऐसी नज़म में न तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और न तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। इसी तरह चौथा वाला किस्म है नसरी नज़म। नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ, काफिया और वज़न की पाबंदी नहीं होती। आजकल नसरी नज़म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। जी हाँ बेटे, इस वक्त इस लेसन में इतना ही, बाकी अल्लाह निगहबान।